الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کی زندگی کے 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دن شیطان انسان کو مس کرتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ شریعت نے حکم دیا کوئی نیک انسان پاس ہو تو ایک کان میں اذان دے اور دوسرے میں اقامت کہے، یعنی اللہ کا نام اس کے دل و دماغ میں پہنچائے، تہنیک کی جائے، یعنی کوئی نیک آدمی کوئی کھجور وغیرہ چبا کر اس کا کچھ حصہ اس بچے کے منہ میں ڈالا جائے تاکہ ایک نیک آدمی کا سلائیوا اس کے منہ میں پہنچے۔ یہ دیکھنے میں تھوڑا سا ہوتا ہے مگر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی جب لگتا ہے نا تو وہ کوئی قطرہ بیماری کا اندر نہیں جاتا، ایک بہت چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جو کسی سوئی پر لگا ہوا ہے اور جسم میں جانے سے پوری بیماری ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو تھوڑا سا سلائیوا ہوتا ہے کسی مومن کا، اس کے اثرات بندے کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اہم دن ہوتا ہے جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے۔ اس دن انسان کا نام اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نیک بندہ پاس ہو تو وہ کلمے کی تلقین کرے، یعنی جب دنیا میں آیا تھا تب بھی ایمان کی تلقین، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہے تب بھی ایمان کی تلقین۔ اور تیسرا دن اہم وہ ہوگا جب بندہ اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ ایسا دن جس دن سارے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اس تیسرے دن کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ تو پھر کیا کام آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو بندہ سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شکل صورت کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ یہ دل اگر سنوار کر گئے تو انسان کامیاب، اور اگر دل سنورا ہوا نہیں تو انسان ناکام ہو گیا۔ اسی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے دل کو محنت کا میدان بنایا۔ صحابہ کے دل کو نبی علیہ السلام نے بدلا، دلوں کو منور کیا، دلوں کو ایمان سے لبریز کیا، اور یوں انسان صحیح معنوں میں انسان بنا۔ 2 باتوں کی نفی کی گئی کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ مال تو ایسے دنیا میں بھی کام نہیں آتا۔ لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں جی کہ مال ہوگا تو ہر کام ہو جائے گا۔ دنیا بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا۔ آپ غور کیجئے، مال سے آپ کتاب تو خرید سکتے ہیں، علم کو تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اینک تو خرید سکتے ہیں، بینائی کو تو نہیں خرید سکتے۔ مال سے آپ اچھے کپڑے تو خرید سکتے ہیں، خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتے۔
مال سے آپ دوائیاں تو خرید سکتے ہیں، جوانی کو تو نہیں خرید سکتے، اور مال سے آپ کسی کی خوشامد کو تو خرید سکتے ہیں، کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتے۔ تو دنیا میں بھی مال سے ہر کام نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن تو مال بالکل کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال، قیامت کے دن مال کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ دنیا میں انسان کے 3-4 بیٹے ہوں، کوئی فوج میں ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو باپ کو بڑی تسلی ہوتی ہے دل میں، کوئی مصیبت پڑی، مشکل پڑی، میرے بیٹے میرے کام آئیں گے۔ مگر قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا چیز کام آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو بندہ سنورا ہوا دل لایا وہ دل اسے کام آئے گا۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو سنوارنا ہے تاکہ یہ دل ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ آپ دیکھیں ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا میرا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہم سو کر جاگتے ہیں تو سب سے پہلے منہ دھوتے ہیں۔ اگر کوئی باہر بندہ ملنے کے لیے آئے اور سویا ہوا بندہ اٹھے تو وہ پہلے منہ دھوئے گا، پھر باہر نکلے گا۔ کوئی منہ کیوں دھو رہے ہو؟ اور جی میلے منہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ جس طرح ہم میلے منہ کے ساتھ لوگوں کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ والے میلے دلوں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے۔ وہ بھی پھر اپنے دلوں کو دھوتے ہیں، چمکاتے ہیں، تاکہ ہمارے اللہ نے اس کو دیکھنا ہے، ہمارا دل چمکا ہوا ہو، اس پر گرد مٹی نہ ہو، اس پر داغ نہ ہو، اثرات نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے دل کے اوپر داغ لگ جاتا ہے، اگر ذکر کرے توبہ کرے وہ داغ دھل جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کر لے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے، اور اگر گناہوں پہ گناہ ہی کی عادت بن جائے تو دل پر داغ لگتے 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 ایسا وقت آ جاتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس دل کو سنوارنے کی ہم کوشش کریں گے تو تب ہمیں سمجھ لگے گی کہ دل کو سنوارنا کتنا مشکل کام ہے۔ دل ہم داغ داغ شو پمبا کجا کجا نے، یہ دل تو سارا داغ داغ ہی بنا پڑا ہے، میں کہاں کہاں اس کے اوپر مرہم رکھوں۔ دل کو بگاڑنا آسان اور دل کو سنوارنا مشکل کام۔ مصحفی ہم تو سمجھتے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ یہ تو بندہ جب دل سنوارنے کی محنت کرتا ہے تو سمجھ لگتی ہے کہ میں نے کتنی اس پر جو ہے محنت کرنی ہے۔ زندگی لگ جائے اور دل سنور جائے تو بھی کام بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے دلوں کو سنواریں۔ دل کی مثال زمین کی مانند ہے، اگر زمین تک پر کچھ عرصہ کاشت نہ کی جائے تو زمین سخت ہو جاتی ہے، کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ اسی طرح انسان کا دل اگر اس پر محنت نہ کی جائے تو کچھ عرصے کے بعد یہ سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان پر ایک طویل مدت غفلت کی گزر گئی، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا۔ تو جب غفلت کی ایک طویل مدت گزرتی ہے اللہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور یہ دل تھوڑا سا سخت نہیں ہوتا، یہ پتھر بن جاتا ہے، بلکہ پتھروں سے بھی پرے پار۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، تمہارے دل پتھروں کتنا سخت ہو گئے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھروں سے تو پانی نکل آتا ہے،
پتھر تو اللہ کے ڈر سے کانپ اٹھتے ہیں۔ اے انسان، جب تیرا دل سخت ہوتا ہے یہ اللہ کے ڈر سے نہیں کانپتا، یہ پتھروں سے بھی پرے پار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کے سینوں میں دل ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے سینوں میں سل ہوتی ہے، دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے۔ اب اس پتھر کو نرم کیا جائے اور دل بنایا جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ دل کے زخم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے راستہ بتا دیا، فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ تو جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے دل کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور دل اس کا صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل اس وقت قلب سقیم ہے، بیمار دل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب کوئی بندہ کہے جی کہ دل کیوں بیمار ہے؟ بھئی اس لیے کہ جب نظر غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے نا، لالچ والی، تو دل کی بیماری کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم اگر کسی کو کوئی چیز دینے کا موقع آئے تو پردے کے پیچھے سے دو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، ایسا نہ ہو کہ طمع کرے وہ بندہ جس کے دل میں مرض ہے۔ تو جس کے دل میں مرض ہوتا ہے وہ غیر کو دیکھ کے دل میں طمع کرتا ہے۔ آج ہم اپنے دل سے پوچھیں تو دل گواہی دے گا کہ ہمارے دل میں تو بہت طمع بھری پڑی ہے۔ تو یہ دل کی بیماری کی دلیل ہے۔ اب اس دل کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر کی کثرت کی ضرورت ہے۔ لیٹے بیٹھے چلتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں تاکہ اللہ کی برکت نور دل کے اندر آ جائے اور ہمارے دل کو سنوار جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگا دیا گیا۔ علماء موجود ہیں، دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے رین اور ایک ہوتا ہے غین۔ رین کہتے ہیں زنگ کو، یہ ہمارے دلوں سے لگتا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اور ایک ہوتا ہے غین، یہ غین کی کیفیت اللہ والوں کے دلوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی غین کی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ غین کیا ہوتا ہے؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک خامد کو ایک بیوی کو اپنے خامد سے بہت محبت ہوتی ہے، لیکن جب بیٹا ہو جاتا ہے نا تو پھر کئی مرتبہ بیٹے کے کاموں میں مصروف ہو کر بیوی کی توجہ خامد کی طرف ایسے نہیں رہتی جیسے پیسے تھی۔ وہ کوئی غفلت نہیں ہوتی، مگر بیٹے کی محبت غالب آ جاتی ہے، وہ ماں کو اتنا مشغول کر لیتی ہے تو خامد شکوہ کرتا ہے اب تو تم میرا خیال ہی نہیں کرتی۔ تو یہ جو بیٹے کی محبت کا غالب آ جانا ہے خامد کی محبت پر، اس کو غین کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے دل پر بھی کئی مرتبہ امت کی محبت ایسے غالب آ جاتی تھی کہ اس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل پر کیفیت آ جاتی ہے اور اس کے لیے بھی میں 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن ہم عام لوگ ہیں، ہمارے دلوں پر رین کی کیفیت ہوتی ہے، زنگ آ جاتا ہے، اور یہ زنگ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ سے محفوظ فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مشین کا پرزہ کتنا ہی زنگ آلود کیوں نہ ہو، اگر اس کو صاف کیا جائے تو وہ نیچے سے بالکل صاف چمکدار پھر نکل آتا ہے۔ تو یہ رین جو ہے یہ دل کے اندر نہیں جاتا، دل کے اندر داخل نہیں ہوتا، دل کے اوپر کی سطح پر ہوتا ہے۔ اس لیے جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ذکر اوپر سے زنگ کی تہ کو ہٹا دیتا ہے اور نیچے سے پھر چمکتا ہوا دل نکل آتا ہے۔ ہمیں اب اپنے دل کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ جب دل زنگ سے پاک ہو جاتا ہے
پھر اس کو اعمال کے اثرات محسوس ہوتے ہیں. جیسے بندہ نزلہ زکام کا مریض ہو نا تو اس کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ خوشبو عنبر ہے یا مشک ہے یا فلاں ہے، اس کو کیا پتا؟ تو نزلہ زکام کا مریض بیچارے کا ناک بند ہے، وہ کیا سوچے گا؟ اسی طرح چونکہ دل کے اوپر زنگ لگا ہوتا ہے، ہمیں اعمال کے مزے کا پتہ نہیں چلتا، نہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا مزہ آتا ہے، نہ نماز کا مزہ آتا ہے، نہ اللہ کے ذکر کا مزہ آتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ زنگ دور ہوتا ہے تو اعمال کی کیفیات بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر قرآن مجید پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے، ایسا مزہ آتا ہے کہ بندے کو باقی مزے ہی بھول جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے تیر مارا، ان کو لگا اور ان کا خون بہنے لگا. اس وقت تک جسم سے خون نکلنے پر وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد دشمن نے پھر تیر مارا، وہ بھی لگا، پھر خون بہنے لگا. تو انہیں خیال آیا ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاؤں اور میرے فرض منصبی میں کوتاہی آ جائے. تو انہوں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور اپنے ساتھی کو جگایا اور کہا کہ دیکھو، اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، قرآن کو پورا پڑھے بغیر نہ سورہ کہف کو پورا پڑھے بغیر نماز نہ چھوڑتا. ہمیں مچھر کاٹے تو ہماری ساری توجہ نماز کی ختم ہو جاتی ہے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف پڑھے بغیر نماز کو مکمل نہ کرتا. کتنا لطف، کتنا مزہ آتا ہوگا. تذکرۃ الحفاظ ایک کتاب ہے، اس میں قرآن مجید کے حفاظ کے بہت سارے واقعات ہیں. ایک واقعہ بڑا عجیب میں نے اس میں پڑھا. ایک نوجوان تھا، نیک تھا، اس کی شادی ہوئی تو شادی کی پہلی رات بیوی کے پاس ہو گیا، سلام دعا ہوئی تو میاں بیوی دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ملاقات کریں گے. دونوں کا وضو تھا، چنانچہ خاوند کھڑا ہو گیا اور اس نے 2 رکعت کی نیت باندھی. بیوی پیچھے آ گئی، کھڑی ہو گئی، اس نے بھی 2 رکعت کی نیت باندھ لی. اب بیوی تو 2 رکعت پڑھ کے بیٹھی ہے انتظار میں کہ خاوند کب نماز مکمل کرتا ہے، اور خاوند نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور وہ قرآن پڑھتا رہا اتنا قرآن پڑھا کہ صبح سحری کا وقت قریب ہو گیا. سحری کے وقت اس نے سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو پھر اس کو محسوس ہوا آج تو میری شادی کی رات تھی اور میری بیوی میری انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے. تو اس نے بیوی سے معذرت کی کہ بھئی میں نماز پڑھنے جاتا ہوں فجر کی، واپس آؤں گا تو پھر ملاقات کریں گے. بیوی نے کہا آپ خود بھی ساری رات جاگتے رہے اور مجھے بھی آپ نے ساری رات جگایا اور تھکا دیا. اس نے کہا سوری، مجھے معاف کر دو، مجھے خیال ہی نہیں رہا تھا. اب جب مسجد میں نماز پڑھی تو دوستوں نے مبارکباد دی کہ شادی کی پہلی رات تھی، تم نے بیوی کو کیسے پایا. وہ سچ کا زمانہ تھا، جھوٹ تو بولتے نہیں تھے، تو وہ لوگوں کو کیا بتاتا دوستوں کو کہ بیوی کیسی ہے. تو اس نے بتایا کہ میری بیوی سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی. تو دوست ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو تانے دیے، تو کیسا مرد ہے، ساری رات بیوی کے پاس گزار کے آیا اور کہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور تو نے بیوی کو جو ہے نا وہ دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں کی، تو کیسا مرد ہے، تو کیسا خاوند ہے. جب انہوں نے اس کو بہت زیادہ شرمایا نا تو وہ نوجوان کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے تو 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، قرآن پاک میں ایسا مشغول ہوا میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ بیوی میرے انتظار میں ہے. کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا قرآن مجید کے پڑھنے میں کہ ان کو باتیں باقی بھول جاتی تھی. جب دل انسان کا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو پھر پوری رات قرآن مجید پڑھنے کا مزہ آتا ہے. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو تمہارے دل قرآن مجید پڑھنے سے کبھی بھی نہ بھرتے. اس کی مثال ایسے ہے
جیسے آئس کریم سے انسان کا دل نہیں بھرتا، پیٹ بھر جاتا ہے، دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے اور کھائیں اور کھائیں اور کھائیں۔ اسی طرح انسان جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے بس میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں، ایسا مزہ آتا ہے۔ ابھی تو ہم اس مزے سے واقف ہی نہیں ہیں، جیسے ایک نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں سے واقف نہیں ہوتا، ہم قرآن مجید کی لذتوں سے واقف نہیں ہیں، اس لیے تلاوت کو دل نہیں چاہتا، یا تلاوت کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ اگر دل صاف ہوتے تو پھر قرآن مجید کا مزہ ہمیں لطف دیتا، ہمیں پتہ چلتا کہ اللہ کے کلام سے زیادہ حلاوت تو کسی چیز میں ہے ہی نہیں۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرضے کو ہن کا چارہ۔ امتوں کے پرانے مرض کا علاج یہی ہے کہ دلوں کو زندہ کیا جائے۔ آج ہمارے دل سوئے ہوئے ہیں، بلکہ سچ کہوں کہ ہمارے دل موئے ہوئے۔ ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس آیا، حضرت ہمارے دل سو گئے۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دل سو گئے۔ جب اس نے یہ کہا تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی کا دلوں پر اثر نہیں ہوتا تو یہ نہ کہو دل سو گئے، بلکہ یوں کہو دل مو گئے، مر گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، حضرت یہ دل مر کیسے گئے؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، جب کوئی سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے، جس کو جھنجھوڑنے پہ بھی جاگ نہ آئے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا ہوتا ہے۔ تو تمہیں قرآن پڑھ کر جو ہے متوجہ کیا جائے اور تمہارے دل نہ جاگیں تو اس کا مطلب ہے یہ دل سوئے ہوئے نہیں، یہ دل موئے ہوئے۔ تو دل کئی دفعہ مردہ ہو جاتے ہیں، جیسے میت قبر میں دفن ہوتا ہے نا، ہمارے سینوں میں ہمارا دل اس طرح قبر میں دفن ہوتا ہے اور ہم اس کو لیے پھر رہے ہوتے ہیں، چلتے پھر رہے ہوتے ہیں، مگر سینوں میں دل مردہ ہوتا ہے۔ اس دل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ دل کے بیوپاری ہیں، بندے سے دل چاہتے ہیں۔ اے میرے بندے مجھے تجھ سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تیرا دل مجھے چاہیے، تو اپنا دل مجھے دے۔ اس لیے بزرگوں نے کہا کہ دل بدستاور کے حج اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است، وز ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بنیاد خلیل آزر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ جب یہ دل سنور جاتا ہے تو جس طرح بیت اللہ پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اس دل پر بھی اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں، اور یہ دل ان تجلیات کو جذب کر لیتا ہے۔ آپ سوچئے انسان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے دل پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کوتور پر اللہ نے ایک دفعہ تجلی ڈالی تھی تو کوتور جو ہے وہ جل کر سرما ہو گیا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ اگر جائے تو وہاں جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں وہ ایک انگلی سے اٹھائے جا سکتے ہیں، جیسے کوئلہ جل کے ہلکا ہو جاتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی چٹانیں چل کے اتنی ہلکی بن گئی کہ بڑی چٹان کو آپ یوں 2 انگلیوں سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہاڑ جل کر سرما بن گیا تھا، اس لیے کہ اس کے اندر استطاعت ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کرنے کی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پہاڑ پر ایک دفعہ تجلی پڑی تو وہ جل گیا تھا، انسان کے دل پر 70 دفعہ تجلی ایک دن میں پڑتی ہے اور دل اس تجلی کو برداشت کر جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ انسان کے دل کو ہی اللہ نے کمال دیا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے دل سے خوش ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کے دل کو ایک دن میں 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جیسے ماں بیٹے کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہی ہوتی ہے، باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو بار بار محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کے دل پر اللہ تعالیٰ محبت کی تجلی اتنی دفعہ دن میں ڈالتے ہیں۔ کوتور سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی تو ریزہ ریزہ کیوں ہو گیا؟ کوتور نے جواب دیا کہ میری قسمت جاگی، میرے اوپر اللہ کی تجلی خاص پڑ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اگر میں اسی حال میں رہا جس حال میں اب ہوں تو میرے اوپر کی سطح پر تجلی ٹکرا کے واپس چلی جائے گی، جیسے روشنی ٹکرا کے کسی چیز سے واپس آ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کیوں نہ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاؤں کہ میرے ہر ذرے کو اس تجلی کو جذب کرنے کا موقع نصیب ہو جائے، اس لیے میں ٹوٹ گیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا دل ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ میں زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ دل کتنا عجیب ہے، اللہ کا مسکن بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا دل ہی ہے کہ جہاں تو سما سکے۔ اس لیے پھر یہ بندہ اللہ کی نظر میں قیمتی ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے گھروں میں بہت سارے بکسے ہوتے ہیں، صندوق ہوتے ہیں، اور ان کی قیمت ان کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بڑے بڑے پیٹیاں ہوتی ہیں جن میں لحاف رکھے ہیں، تکیے رکھتے ہیں، گدے رکھتے ہیں سردیوں کے، ان کو کوئی تالا ہی نہیں لگاتا، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی میٹیریل اتنا مہنگا ہے نہیں، تو تالا لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور جن میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو تالا لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بکسہ ہوتا ہے، اس کو جیولری باکس عورتیں کہتی ہیں، اس کے اندر سونے ڈائمنڈ کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، اس کو تالا مارتی ہیں، پھر اس کو جس باکس میں رکھتی ہیں اس کو بھی تالا، پھر وہ باکس جس کمرے میں ہوتا ہے اس کو بھی تالا، پھر گھر کو بھی تالا۔ چنانچہ عورت کہیں باہر سے گھر آئے تو سب سے پہلے وہ اپنا کمرہ کھول کے اس میں وہ باکس کھول کے اور جیولری باکس کھول کے دیکھتی ہیں کہ زیور تو ٹھیک ٹھاک ہے نا، یعنی وہ چھوٹا سا جیولری باکس مگر قیمت اتنی ہوتی ہے کہ پہلے آ کے اس کی تسلی کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے جی گھر کو آگ لگ گئی بھاگو یہاں سے، تو وہ جیولری باکس کو جاتے ہوئے ضرور اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ تو بکسے کی قیمت اس کے اندر کے میٹیریل پر ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ جسم بھی ایک بکسے کی مانند ہے، اگر اس کے اندر قیمتی دل ہے تو اس بکسے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، اور اگر دل کے اندر دنیا بھری ہوئی ہے تو دنیا کی قیمت تو اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو یہ دل انسان کی نظر میں اللہ کی نظر میں بے قیمت ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ حجام کے پاس گئے بال کٹوانے کے لیے، تو دوسری طرف سے ایک کوئی امیر آدمی آ گیا، تو حجام نے سوچا کہ یہ فقیر آدمی ہے، اس کو اگر میں بال پہلے کاٹوں گا تو مجھے مزدوری بھی نہیں ملے گی، تو بہتر ہے کہ میں امیر آدمی کو بٹھاؤں اور اس کے بال کاٹوں۔ جب اس نے ایسا کیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ اس کی دکان سے باہر آ گئے، اور باہر نکل کے انہوں نے شعر پڑھا، علیہ ثیاب لا یباع جمیعھا، میرے اوپر ایسے کپڑے ہیں اگر ان کپڑوں کو بیچا جائے تو کوئی ایک درہم میں بھی اس کو خریدنا پسند نہ کرے، لیکن ان عام معمولی کپڑوں کے اندر ایک ایسا جسم ہے جس میں دل ہے، ساری دنیا کے خزانوں کو جمع کر لیا جائے اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ والوں کے دل اللہ کی نظر میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہی بات حضرت شاہ ولی اللہ مدد دہلوی رحمۃ اللہ نے دہلی کی جامع مسجد میں کی تھی۔ مغل بادشاہوں تمہارے خزانے سونے چاندی زیورات سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ولی اللہ کے سینے میں ایک دل ہے، تم سب خزانوں کو اکٹھا کر لو اس دل کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ یہ دل اتنا قیمتی بن جاتا ہے کہ دنیا کے خزانے مل کے بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سنواریں، ذکر کریں،
اور اپنے دل کو اس قابل بنائے کہ اللہ کو پسند آ جائے. آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، آرزوئیں خون ہو یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اے اللہ اب تو اس دل کو میں نے تیرے قابل بنانا ہے کہ تو اسے دیکھے تو تجھے یہ پسند آ جائے. آپ بتائیے شادی کے موقع پہ دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ زیور پہناتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں تاکہ یہ خاوند کے پاس جائے تو اس کو پہلی نظر میں پسند آ جائے. جس طرح دلہن کو سجایا جاتا ہے کہ یہ اپنے خاوند کو پہلی نظر میں پسند آ جائے، ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کو سنواریں تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ کو پسند آ جائے. یہ دل اللہ کا گھر ہے. عام طور پر انسان اپنے گھر کی چابی اپنے پاس رکھتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جنت کی چابی اللہ نے رضوان فرشتے کے حوالے کر دی. اللہ نے جہنم کو بنایا اور جہنم کی چابی مالک فرشتے کے حوالے کر دی، یا مالک. اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا اور کعبہ کی چابی بنو شیبہ کے حوالے کر دی، قیامت تک کون سی خاندان میں رہے گی. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بنایا اور دل کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے دل کی کنجی اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیا کرتے ہیں. تو دل چونکہ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اس کی چابی کسی اور کے حوالے نہیں کی، اپنے پاس رکھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اس آیت میں مفسرین نے عجیب نقطے لکھے ہیں. ایک نقطہ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مومن کے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے. اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے 2 وجہ سے، یا تو حاجت مند ہوتا ہے تو چیز بیچ دیتا ہے، تو جی قسط ادا کرنی ہے اور لینے والے تنگ کر رہے ہیں تو مکان بیچ دو اور قسط ادا کر دو، گاڑی بیچ دو قسط ادا کر دو. لوگ دکان بیچ دیتے ہیں، اپنی قسطیں ادا کر دیتے ہیں. یا پھر ان کو زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے. مثلا پلاٹ خریدا تھا 25 لاکھ کا، اب قیمت لگ گئی 1 کروڑ روپیہ، اچھا بھی پلاٹ بیچ دیتے ہیں. تو یہ زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے یا حاجت ہوتی ہے، تب بندہ اپنی چیز کو بیچتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ کی شان میں ممکن نہیں. نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے کہ وہ جنت کو بیچے، نہ اللہ کو کسی فائدے کی توقع ہے کہ زیادہ فائدہ مل جائے گا وہ اپنی چیز کو بیچے. تو اللہ نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میں نے جنت کو بیچا. اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے جنت کے بدلے مومن کے جان اور مال کو خرید لیا ہے. تو دیکھو کتنا پیارا انداز اللہ تعالیٰ نے اپنایا بات کرنے کا کہ مومن کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا کہ اللہ نے خرید لیا ہے، لیکن دوسرا مسئلہ پھر ذہن میں آتا ہے، اگر اللہ نے خریدا ہے تو انسان کا دل اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کو چاہیے تھا اپنا گھر پہلے خریدتے. جس بندے کے پاس فالتو پیسے ہو نا، وہ پہلے گھر خریدتا ہے بعد میں کچھ اور خریدتا ہے. ذرا کوئی جو ہے وہ کمیٹی نکل آئی یا کہیں سے نفع آ گیا، کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے گھر خریدو، گھر اپنا ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اگر خریدنا چاہتے تھے تو اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا. علماء نے اس کا بھی جواب لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرا دل جو ہے نا وہ تو میرا گھر ہے، وہ تو وقف ہے میرے لیے، اور جو وقف کی جائیداد ہوتی ہے اس کی بیع و شراء کی اجازت نہیں ہوتی. فرمایا کہ دیکھو یہ تو وقف ہے میرے لیے دل، اس کی تو میں خرید کی بات ہی نہیں کرتا، یہ تو ہے ہی میرا. اس کے علاوہ تیرے پاس تیرا مال اور تیری جان باقی بچی تھی، میں نے جنت کے بدلے اس کو بھی خرید لیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے گھر کو صاف رکھیں۔ ہم مسجد کو کیوں صاف رکھتے ہیں؟ جی اللہ کا گھر ہے، نجاست نہیں پھیلاتے مسجد میں، تو بھئی دل بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں یا زبان سے جھوٹ بولتے ہیں یا آنکھ سے غلط دیکھتے ہیں تو دل پر گناہ کے اثرات ہوتے ہیں، ہم گویا اس اللہ کے گھر کے اندر نجاست داخل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر طالب علم کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو پھر اللہ اس کو خود ہی صاف کر لیں، ہمیں کیوں حکم دیا ہے صاف کرنے کا؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ صاف رکھے اس کو۔ علماء نے جواب دیا کہ جب کوئی مکان کسی کو کرائے پہ دیا جاتا ہے نا تو مکان کو صاف رکھنا مالک کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کرایہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی اس دنیا میں یہ دل ہمارے اختیار میں دیا، فرمایا میرے بندو گھر میرا ہے لیکن اس کو صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے، تم اس کو صاف کرو۔ اب ہم اللہ کے دل اس گھر کو کیسے صاف کریں؟ اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا پڑے گا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، یہ دل صاف ہو جائے گا۔ آپ غور کریں، ہر عورت دن میں 1 سے 2 گھنٹے لگاتی ہے اور اپنے گھر کو بالکل چمکا دیتی ہے، صاف کرتی ہے، کبھی ویکیوم کر رہی ہے، کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے اور کبھی فرنیچر صاف کر رہی ہے، کبھی شیشے صاف کر رہی ہے، ہر چیز کو اچھی طرح چمکا دیتی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے بھئی آپ روزانہ 2 گھنٹے کیوں پسینہ بہاتی ہیں، کیوں اتنا جو ہے نا کام کرتی ہیں؟ وہ کہے گی اگر گھر صاف نہیں ہوگا تو میرا خاوند مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ جس طرح گھر صاف نہیں ہوتا خاوند ناراض ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ اپنے دل کو صاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے بندے تم نے میرے دل کو کیوں نہیں صاف کیا، تم اس گھر کو صاف رکھو تاکہ یہ میرا گھر صاف پاک رہے۔ اب ایک اور نکتے کی بات سمجھنے والی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس گھر میں کوئی زندہ تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ جس کمرے میں کسی انسان کی تصویر لگی ہو یا جانور کی تو اس جگہ پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، جس کمرے میں یا گھر میں تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ جس دل میں کسی غیر کی تصویر لگی ہوگی اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے آئے گی؟ آج جس نوجوان کو دیکھو اس کے دل میں کسی نہ کسی کی تصویر پڑی ہوگی، اس لڑکی کی تصویر، اس کی تصویر، اس سے محبت، اس کی محبت۔ یہ دلوں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں نا یہ بت ہوتی ہے، اس لیے یہ دل جو ہے یہ صنم خانہ بن جاتا ہے۔ سچ بات کہوں یہ دل بت خانہ بن جاتا ہے، بلکہ یہ دل گند خانہ بن جاتا ہے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ تم نے کیا اپنے دلوں کے اندر مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اور دل کو بت خانہ بنایا ہوا ہے۔ جتنی ماں سوا کی محبتیں ہیں ان کو دل سے نکال کے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے لات، منات، عزا سب کو بیت اللہ سے نکال دیا تھا اور بیت اللہ کو پاک کر دیا تھا، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اسی طرح دل کے اندر جو تصویریں ہیں نا ان لات منات کو سب کو نکال کے دل کو پاک کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کریں ترکت اللات والعزا جمیعا، اللہ میں نے لات اور عزا سب کو چھوڑ دیا۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اور جو بصیر انسان ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتا ہے، اپنے دل کو ماں سوا سے پاک کر لیتا ہے، پھر اس کا دل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ گھر کی قیمت ہوتی ہے، چھوٹا گھر ہو تو چھوٹی قیمت اور بڑا گھر ہو تو بڑی قیمت۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی کیا قیمت ہے؟ تمہارے مشائخ نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کی قیمت اللہ کا دیدار ہے۔ جو بندہ اپنے دل کو صاف کر لے گا اور اس کا دل اللہ کو پسند آ گیا، اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو قیامت کے اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ دل کو صاف کرنے پر انسان کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔
ذکر دل کو کیسے صاف کر دیتا ہے؟ ذرا غور سے سنیے. ایک ہوتا ہے رسٹ کلینر، پیٹرول کی طرح کا ہوتا ہے. اس کو آپ لگائیں نا تو پرزے کے اوپر جو زنگ ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹکلی صاف ہو جاتا ہے. اس ذکر کو بھی اللہ نے رسٹ کلینر کی طرح بنایا ہے. جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کے اثرات دل پر پڑتے ہیں اور دل کا زنگ، دل کی میل کچیل سب دور ہو جاتی ہے اور صاف شفاف دل دوبارہ نکل آتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ النمل میں. ظاہری آیت تو یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بھیجا کہ تم میری اطاعت کرو، آ جاؤ، تو اس نے اپنے اسمبلی ممبروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اسمبلی ممبروں نے جواب دیا فانظری ماذا تأمرین، کہ ملکہ صاحبہ قدم اٹھائیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. قریب کے والے ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں قدم اٹھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن وہ سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوہا، وہاں انقلاب مچا دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو میں حملہ نہیں کروں گی، جنگ نہیں کروں گی، بلکہ میں بھی اپنے قاصد بھیجوں گی اور دیکھوں گی کہ ان کو کیا حال ہے. اب اس آیت کا یہ ظاہری ترجمہ ہے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر ایک تمثیل ہے. وہ تمثیل کیا ہے کہ اگر ان الملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیا جائے اور قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے، پھر اس کے معنی یوں بنیں گے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا عزت اہلہا اذلہ، اور دنیا جو اندر معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے. تو اللہ کا نام دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور اللہ کی محبت کو دل میں بھر دیتا ہے. اس لیے ہم کثرت سے ذکر کریں تاکہ ہمارے دل اللہ کے لیے صاف ہو جائیں. جب دل ذاکر ہوتا ہے تو پھر یہ دل غافل نہیں ہوتا، ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہے. چنانچہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا تنام عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. یعنی دل جو ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. آپ سوچئے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم جاگے ہوئے ہوں تو بھی دل ذکر کر رہا ہو اور ہم سوئے ہوئے ہیں تو بھی ہمارا دل اللہ کا ذکر کر رہا ہو. دل ایسا بیدار ہو جائے کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے. چنانچہ شاعر کہتا ہے خیالک فی عینی وذکرک فی فمی، اے محبوب تیرا خیال میری آنکھوں میں ہے اور تیرا تذکرہ میری زبان پر ہے. وَمَثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ، اور تیری تصویر میرے دل میں ہے، بھلا تو مجھ سے کہاں غائب ہو سکتا ہے. جب ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رہے گا اور اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا اور اللہ کا دھیان دل میں رہے گا تو اللہ کیسے غائب ہو سکتا ہے. اس لیے کسی عارف نے عجیب الفاظ کہے، توجہ سے سننے والی بات ہے، واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا، مگر ہر وقت تو میرے دل میں میرے دھیان میں محبوب تو ہی ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم